أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم. محترم دوستو بزرگو، سورہ ماعون کی 3 آیتوں کی تفسیر آج چکی آپ حضرات کے سامنے. چوتھی آیت تھی فویل للمصلین، اس پر بات ہماری چل رہی تھی. ہلاکت ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے. کون نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. نماز سے غافل ہونے کا مختصر مطلب سمجھایا تھا کہ نماز کی کیا حقیقت ہے یہ معلوم نہ ہو. اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ بھائی نماز کیا ہے، کہ مجھے معلوم نہیں. بھائی آپ کے مذہب میں نماز بہت بڑی عبادت ہے، نماز کی حقیقت معلوم نہیں. اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ بھائی انسان کی حقیقت کیا، تو ہم یوں کہتے ہیں انسان اس کو کہتے ہیں جو کھاتا ہے، پیتا ہے، بولتا ہے، چلتا ہے، سمجھتا ہے. اس کو بولتے ہیں انسان کی حقیقت. بھائی روزے کی حقیقت کیا؟ اگر کوئی اس طرح سوال کرے تو اس کا یہ جواب دینے کا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھانا، نہ پینا، نہ اپنی بیوی سے ملنا، اس کو بولتے ہیں روزہ. لیکن ہاں روزے کی حقیقت معلوم. لیکن اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ بھائی نماز کی حقیقت کیا، تو کہ وہ مجھے معلوم نہیں، تو کتنے افسوس کی بات ہے. اس کے لیے ہلاکت ہے کہ نماز کی حقیقت بھی معلوم نہیں. تو سنو نماز کی حقیقت کسے کہتے ہیں. نماز یہ دل میں اللہ تعالی کا دھیان ہو. نماز میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی امام یا نماز پڑھنے والا اللہ اکبر یوں کہتا ہے تو یوں سمجھو کہ وہ عرش پہ پہنچ گیا. آپ یوں سمجھتے ہوں گے ہم یا دنیا میں ہیں یا دنیا کی مسجد میں ہیں. ارے تصور کے اعتبار سے، دھیان کے اعتبار سے آدمی عرش پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضری دیتا ہے. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز کا مومن کی معراج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. معراج کا مطلب کیا؟ 7 آسمان کی سیر ہوئی تھی، عرش پہ تشریف لے گئے تھے اللہ کی بارگاہ میں. یہ مرتبہ اور یہ فضیلت کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی جو فضیلت ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی. اور ایسے وقت میں اب آپ ہی بتلاؤ اس سے اونچا درجہ اور مرتبہ کوئی نہیں ہو سکتا. ایسے وقت میں آدمی واقعیتاً اپنے بال بچوں کو بھی بھول جائے.
جب حرمین شریفین آدمی پہنچتا ہے تو واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. وہاں جانے کے بعد شاید ہی کسی کو اپنا وطن یاد آتا ہو، اپنے بال بچے یاد آتے ہوں. حالانکہ صحیح معنوں میں کہتا ہوں ہم حرمین شریفین کا صحیح ادب بھی نہیں بجا لاتے، لیکن وہاں کی رحمتیں، وہاں کی برکتیں، وہاں کی نورانیت ایسی ہوتی ہے، وہاں کے اللہ تعالیٰ کے الفاظ اور مہربانیاں اور شفقتیں ایسی ہوتی ہے کہ دل باغ و بہار ہو جاتا ہے اور آدمی غموں کو بھول جاتا ہے اور دنیا سے گویا بڑا ہو جاتا ہے. دنیا اس کے سامنے ہی نہیں ہوتی، اپنے بال بچوں کو سب کچھ وہ بھول جاتا ہے. یہ تو حرمین شریفین کی بات ہے. حالانکہ ہم نے اللہ کا دیدار بھی نہیں کیا، صرف اللہ کے گھر کا دیدار کیا. تو آپ ہی بتلاؤ جو اللہ کا دیدار کرے اس کو کیسے یاد آئے گا؟ سب بھول جاوے. لیکن قربان جائیے ہمارے اس نبی پر کہ ایسے موقع پر اگر یاد کیا، نہ اپنی بیوی کو یاد کیا، نہ کسی کو یاد کیا، بلکہ یاد کیا پوری امت کو. ایسے موقع پر معراج کے موقع پر کس کو یاد کرتے ہیں؟ پوری امت کو. اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں اے محمد السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. ایھا النبی، اے نبی، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہو. تو نبی فرماتے ہیں یا اللہ صرف میرے اوپر نہیں، السلام علینا، میری پوری امت پر سلامتی ہو. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. دیکھو صالح بندے کو بعد میں یاد کیا اور گنہگاروں کو پہلے بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو تو صحیح، کتنی محبت، کتنی مہربانی، کتنی شفقت اس امت کے گنہگاروں پر. سب سے پہلے یوں کہا کہ سلامتی ہو میرے گنہگار بندوں پر، پھر بعد میں یوں کہا صالحین بندوں پر. تو یہ معراج ہوتی ہے. معراج اللہ تک پہنچنا. کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. تو آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو واقعتاً اس کی نماز کی حقیقت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھو میں نماز کی حقیقت سمجھاتا ہوں کہ نماز کی حقیقت وہ ہونی چاہیے جب اللہ اکبر کہا تب دکان کیا، بال بچے کیا، میرا میدان کیا، میرا کھیلنا کیا، میرا کھانا کیا، میرا حساب کیا، میرا پیسہ کیا، کیا ان تمام چیزوں سے واقعتاً بھول جانا چاہیے. نماز کی حقیقت تو ایسی ہونی چاہیے. استغفار کم از کم اس طرح وہ عبادت کرے. حدیث میں ہے ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یرا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس طرح اللہ کی عبادت بجا لاؤ کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ تصور نہ جم سکے تو کم از کم اتنا تو تصور جماؤ کہ تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہے. چلو بتلاؤ ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ نماز پڑھی، جماعت بھی لے رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھتا ہے. جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے سامنے منہ چوڑا کرنا کیسا لگے؟ واقعتاً اگر ہمیں نیند نہ آئی ہو اور کسی بادشاہ کے سامنے صبح میں حاضر ہونا ہو تو اگر صرف جماعی آئے گی لیکن زبردستی وہ روکے گا کہ نہ آئے، اور اگر آ بھی گئی تو کم از کم ہاتھ رکھے گا. لیکن یہ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے حاضر ہے. جماعت آتی ہے تو آنے دو، آواز آتی ہے تو آنے دو، کہیں کھجلانا ہے تو کھجلاتا ہی رہتا ہے. یہ کیسی نماز؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ، پوری دنیا کا مالک، سب تسلیم کرتے ہیں. تو نماز کی حقیقت کیا؟ ارے اس طرح نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر تم نہیں دیکھتے تو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہے. تو نماز کی حقیقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ماتحت میں یوں بیان فرماتے ہیں، دل سے اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کرنا، دھیان کرنا، اور اعضاء جتنے بھی ہیں ان تمام سے عاجزی اور انکساری ایسی طبقے کہ ایسا لگے کہ واقعیت اس کا بدن اللہ کے سامنے کھڑا ہے. اب ہم اس طرح کی غلط حرکتیں کریں، کتنے افسوس کی بات ہے. گویا وہ نماز کی حقیقت سے بے خبر ہے. ایسوں کے لیے ہلاکت ہے. فویل للمصلین.
الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ تین مطلب تو کل میں نے بیان کیے، یہ چوتھا مطلب۔ نمازوں سے غفلت کا مطلب تین کل بیان ہوئے نا، کہ نماز کو وقت سے بے وقت کر دینا، مؤخر کر دینا، یا قضا کر دینا، یا نماز کو چھوڑ دینا، یہ تین مطلب، اور یہ چوتھا مطلب، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور کل یہ بات میں نے کہی تھی، نماز سے غفلت، نماز میں غفلت نہیں، بعض مرتبہ نماز تو پڑھتے ہیں، انسان ہے، بھول ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھول ہوئی 5-6 مرتبہ۔ ایک دو واقعے بھی کل میں نے سنائے تھے۔ اب بھول کیوں ہوتی ہے، میں مختصر بات سنا دوں حدیث کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اتنا بھاگتا ہے، اور کیسے بھاگتا ہے معلوم؟ پیچھے سے ہوا نکالتا ہوا زور سے۔ یہ ہمیں آواز نہیں دیتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 100% یقین ہے، اگر ہمیں آواز دیتی ہو ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ شیطان زور سے ہوا نکالتا ہوا بھاگتا ہے، اور وہ کیوں بھاگتا ہے معلوم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے اذان سنی، اس کو کل قیامت کے دن اللہ کی وحدانیت کی اور رسول کی رسالت کی شہادت اور گواہی دینی پڑے گی، تو شیطان نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دوں۔ کتنی دشمنی ہے شیطان کو رسول کی رسالت سے، اللہ کی وحدانیت سے، اس لیے بھاگتا ہے۔ اب آپ ہی بتلاؤ، اذان کے بعد اگر کوئی مسلمان نماز کے لیے نہ آئے بلکہ بھاگ جائے بازار میں، تو وہ کتنا بھائی ہوا؟ یہ تو شیطان کا عمل ہوا۔ بعض مرتبہ بعض انسانوں کی عادت ہے کہ اذان کے بعد ان کو دنیا کے کام سوچتے ہیں۔ اذان سے پہلے تو وہ بیٹھا رہتا ہے، باتیں کرتا رہے، جیسے ہی اذان ہوئی کہ چلو مجھے پیشاب پانی کرنا ہے، مجھے بازار کام ہے، مجھے جلدی ہے، یہ ہے، بس اسی میں نماز چلی گئی۔ یہ تو کس کا کام ہوا؟ واقعیتاً 100%، بلکہ 101% یہ شیطان کا کام ہوا۔ وہ انسان نہیں بلکہ وہ تو شیطان ہے۔ اللہ بچاوے شیطان بننے سے۔ اگرچہ ظاہر میں انسان ہے، لیکن آپ ہی بتلاؤ عمل سے کیا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ یا اذان کے بعد نماز کے لیے نہ آوے، وہ بھی شیطان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اذان جب پوری ہو جاتی ہے شیطان پھر واپس آتا ہے مسجد میں۔ جب مؤذن صاحب تکبیر اقامت کہتے ہیں، نماز کھڑی ہونے سے پہلے جو تکبیر پڑھی جاتی ہے پھر بھاگتا ہے۔ کہاں تک بھاگتا ہے؟ جہاں اس کو کان میں آواز نہ آئے وہاں تک بھاگتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے تکبیر پوری ہوئی فوراً واپس۔ اب جیسے نماز شروع ہوئی شیطان بہت زور دیتا ہے، جیسے نماز شروع ہوئی آپ نہیں دیکھتے کہ نماز شروع ہوتے ہی خیالات آنا شروع، تو یہ شیطان وسواس ڈالتا ہے۔ حدیث میں جو الفاظ ہیں نا، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ شیطان یوں کہتا ہے، اے فلانی بات یاد کرنے، فلانی بات یاد کرنے، دکان میں وہ آیا تھا، دکان میں وہ آئی تھی، وہاں سے میں گیا تھا، وہ گزری تھی، یا کوئی گزرا تھا، یا اس طرح ہوا تھا، یہ تمام باتیں۔ یا فلانے کے ساتھ آپ کا یہ سودا ہوا، فلانے کے پاس سے اتنا پیسہ لینا ہے، فلانے کا اتنا حساب ہے، آج کیا ہوا، نقصان ہوا، یہ نفع ہوا، یہ تمام باتیں حدیث میں۔ اس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں تو وہ یاد کرتا ہے۔ کیوں یاد دلانا اس طرح؟ تاکہ وہ بھول جاوے کہ نماز میں پتہ نہ چلے کہ اس نے سورت پڑھی کہ نہیں، سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں، اس نے رکوع صحیح کیا کہ نہیں، اس نے 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت، اس نے دوسرا قاعدہ کیا یا نہیں، تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت، کتنی بھولیں ہوتے ہیں، چلو آپ بتلاؤ۔ یہ سب شیطان کی طرف سے حدیث میں۔ تو ایسا تو ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
واقعیتاً قربان جائیے آپ کی تعلیمات کے اوپر یوں فرمایا اس پر فخر نہیں ہے. پوری نماز اگر وساوس والی ہو، آپ نے اپنے اختیار سے کوئی وسوسہ کوئی خیال نہیں لایا، بے فکر ہو جاؤ، چاروں رکعت خیالات اور وساوس میں آپ کی چلی جائے، جب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو بھی قبول کر لے گا. بلکہ بعض مرتبہ وساوس کی بنا پر آدمی بہت پریشان ہوتا ہے، وہ شکایتیں کرتا ہے کسی عالم سے کہ بھائی آپ دعا کرو یا مجھے کچھ سمجھاؤ، پوری نماز وسوسے میں جاتی ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں. علماء یوں فرماتے ہیں کہ وساوس کی بنا پر پریشان ہو گئے، اس کے باوجود وہ نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کا ثواب زیادہ. کیسی فضیلت کی بات ہے، لیکن ہم غافل ہیں نماز سے. شیطان ہے نا کسی بھی طرح اس طرح وسوسے ڈال کر پریشان کر کے نماز سے چھڑوانا چاہتا ہے کہ نماز چھوڑ دے. ایک لطیفہ یاد آیا، اگرچہ یہ لطیفہ ہے لیکن حقیقت میں واقعہ بنا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا اور تفسیر مواہب الرحمانیہ اس میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا. اس نے بہت سارا مال، پہلے زمانے میں بینک نہیں تھا اور گھروں میں چوری ہونے کا بہت خطرہ ہوتا تھا، تو کہیں کسی جگہ مال وہ دفنا دیتے تھے. تو وہ دفنانے کے بعد کافی مدت ہو چکی، ادھر ادھر سفر میں چلا گیا، جب واپس آیا وہ جگہ بھول گیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ آیا اور یوں کہا کہ میں نے مال کہیں میں نے چھپا رکھا ہے، میں نے اس کو چھپا رکھا ہے، مجھے معلوم نہیں. تو کہا کہ دیکھو آج عشاء کی نماز پڑھنا اور عشاء کی نماز کے بعد سے نوافل شروع کر دے فجر کی نماز تک پوری رات. دیکھا کوئی حرج کی بات نہیں، اس نے نماز شروع کر دی. وہ آدمی خود کہتا ہے کہ میں نے عشاء کے بعد نماز شروع کر دی، 5 یا 6 گھنٹے تک نوافل پڑھی، میں نے کئی 100 رکعت میں نے پڑھ لی. لیکن جب تہجد کا وقت آیا فوراً نماز میں شیطان آیا اور شیطان نے کہا تو نے فلانی جگہ مال چھپایا. اس سے سبق لینا ہے. علماء عجیب بات اس کے ماتحت میں بیان فرماتے ہیں، پوری رات نہیں آیا، تہجد کے موقع پر شیطان آیا، کیونکہ شیطان کو معلوم ہے تہجد کے موقع پر اللہ کی رحمتیں نازل، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں بندے کو. ایسی ہوا چلتی ہے. مولانا عبد الماجد شریعبادی نور اللہ مرتضی بڑے مفسر اور عالم گزرے ہیں. پہلے دہریہ تھے، ملحد تھے، مسلمان نہیں تھے، نام کے برکت سے زبردست عالم بھی بنے، بزرگ بھی بنے، زبردست مفسر بھی بنے، محدث بھی بنے. وہ یوں فرماتے ہیں کہ تہجد کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص قسم کی ہوا چلتی ہے. وہ ہوا رحمت کی انہی لوگوں کو پہنچتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تہجد کی پابندی کر کے دیکھو پھر کیا لطف آتا ہے زندگی میں. وہ دن کیسا گزرتا ہے جس وقت آپ تہجد کی نماز پڑھو گے اور تہجد جب چھوٹ جائے گی اس دن کو دیکھنا دونوں میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. جو تہجد پڑھے اور تہجد کے بعد فجر کی نماز پڑھے واقعی میں کہتا ہوں جنت کا مزہ دنیا میں ملے گا. لیکن ہم ہیں کہ عام دنوں میں تو فجر جاتی ہے، رمضان میں بھی فجر فوت ہو جاتی ہے. کتنے افسوس، حالانکہ سحری کے وقت میں اٹھتے ہی ہیں تو 2 رکعت پڑھنی ہے تہجد. علماء فرماتے ہیں کہ پورے 11 مہینے تو تہجد نہیں پڑھتے تو کم از کم 1 مہینہ تو پڑھ لے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اپنے صالحین اپنے نیک بندوں کو جب پکاریں گے تہجد پڑھنے والوں کو، تو جس نے کم از کم 1 مہینہ پڑھا ہوگا تو ان کے طفیل میں انشاءاللہ وہ 1 مہینہ والا بھی بخشا دیا ہے کہ چلو مکمل تو پوری زندگی نہیں پڑھی تو کم از کم 1 مہینے کی توفیق ملی. جب تک تہجد کا وقت شروع ہوا اس نے نماز نفل شروع کی، ابھی تو شروع ہی کی کہ شیطان نے وسوسہ بند کر دیا. انیوں کا مال تیرا وہاں ہے تو نماز 2 رکعت بھی پوری نہیں کی، اسی نماز کو توڑ کے وہاں چلا گیا اور مال نکال لایا. یہ ہے انسان.
اتنا حریص ہے 2 رکعت بھی پوری نہیں کی. بولو 5 گھنٹے تک نمازیں پڑھتا رہا. جیسے ہی مال کا تصور آیا نماز چھوڑ دی اور مال نکال لیا, پھر سو گیا اور فجر بھی آئی. امام صاحب فرماتے وہ آج صبح میں آیا امام صاحب کو خوشخبری سنانے کے لیے. جب کام ہو جاتا ہے کسی کے واسطے سے تو واقعات خوشخبری تو سناتے ہیں, پھر بعد میں اس وقت جو پابندی کی وہ پابندی بھی چھوٹ جاتی ہے. عام طور پر ہماری بھی ایسی طبیعت ہے, جب کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی اہم مسئلہ پیش آتا ہے کسی عالم سے پوچھتے کوئی وظیفہ بتلاؤ تو وظیفہ بتلا دیتے ہیں, کام ہو گیا بس وہ گیا وظیفہ, اللہ کو یاد کرنا بھی گیا. ایسی ہماری حالت ہے. تو اس آدمی سے امام صاحب نے پوچھا بھائی جب مال کا تصور آ گیا تو نے کیا کیا؟ کہ میں تو مال لینے گیا نماز چھوڑ کے پھر بعد میں سو گیا, فجر بھی میرے گئی. امام صاحب نے فرمایا اللہ کے بندے کم از کم شکرانے کے طور پر تو 2 رکعت پڑھ لیتا, لیکن کوئی اثر نہیں ہوا. تو اس سے یوں پتا چلا کہ واقعات نماز میں شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں. تو نماز میں جو غفلت ہوتی ہے نماز سے نہیں, دیکھو میرے لفظ یاد رکھنا, ایک ہے نماز سے غفلت, یہ تو بہت بری چیز ہے, اور نماز میں غفلت اس طرح کا بھول ہو جانا یہ برا نہیں ہے. یہ تو ہوتا ہے شیطان کی طرف سے. ہاں خود خیالات نہ لاوے, خود وساوس نہ لاوے, وساوس آوے پریشان نہ ہو, آنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس کی طرف اگر آپ توجہ نہیں دو گے خود بخود وہ وساوس چلے جائیں گے. شیطان پھر بعد میں پریشان ہو کے چلا جائے گا کہ اس کو میں اتنے وسائش میں مبتلا کرتا ہوں, اس کے باوجود یہ پریشان نہیں ہوتا. یاد رکھنا ایک بات, علماء فرماتے ہیں بس شیطان کا مقصد یہ ہے کسی بھی طرح مومن بندے کو میں پریشان کروں. وسوسے آدمی پریشان ہوتا ہے, وسوسے سے آدمی پریشان ہوتا ہے. جب پریشان ہوتا ہے نا شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ چلو یہ جو میں نے ہتھیار اپنایا وسوسے کا کامیاب ہو چکا. کبھی پریشان مت ہو, یہی ایک علاج ہے وسوسے کے دفع کرنے کا. اس کی طرف توجہ ہی مت دو. بڑے بڑے بزرگان, بڑے بڑے اولیاء یہی ایک علاج بتلاتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے علاج ہیں, لیکن یہ سب سے اہم اور سب سے مؤثر اور اکثر نسخہ ہے کہ اس کی طرف توجہ ہی مت دو تو خود بخود یہ وسائل آنا بند ہو جائیں گے. اور بھی بہت علاج ہے لیکن ابھی وقت نہیں. بعد میں جس کو طلب ہو بعد میں پوچھ لے, انشاءاللہ میں بتلاؤں گا اور کتاب کا حوالے بھی دے دوں گا کہ فلانی کتاب میں دیکھ لو اتنے سب علاج ہیں, اتنی سب تدبیریں ہیں. اگر آپ کو وساوس سے بچنا ہو تو نماز میں جو غفلت ہوتی ہے یہ کوئی حرج کی بات نہیں, یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اب آگے کیا فرماتے ہیں, یہ ایک آیت کا میں نے مطلب سمجھایا, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون کا. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالی الذین هم یراؤون, صرف نماز کی بات نہیں بلکہ دوسری تمام عبادتوں میں وہ کیسی عبادت کرتا ہے, ریاکاری کرتا ہے. چاہے وہ صدقات, خیرات, زکات, حج یا کوئی بھی نیک کام کرتا ہے, کوئی بھی وہ عبادت بجا لاتا ہے تو اس میں وہ ریاکاری کرتا ہے. وہ مصلی, وہ جو نماز سے غفلت ہے, ان سے اگر کوئی معمولی سا کوئی عمل ہو چکا اس میں بھی دکھلاوا کہ مخلوق خوش ہو جا رہے, بس مخلوق واہ کرے, مخلوق کے دل میں اس کی عزت کرے, بس یہ مقصد ہے اور کوئی دوسرا مقصد نہیں اس کا. ان کے لیے ہلاکت. الذین هم یراؤون. دیکھو ریاکاری بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, کوئی آدمی کوئی عمل کرنا چاہتا ہے اور اس وقت کوئی اس عمل میں مشغول نہیں تو وہ پھر بعد میں عمل چھوڑ دیتا ہے. کیوں چھوڑتا ہے کہ اگر میں نے یہ عمل شروع کیا تو لوگ کیا کہیں گے, بڑا ریاکار ہے. حالانکہ آپ کی نیت بالکل اللہ کے لیے کرنا ہے, لیکن لوگ اس طرح تانا دیں گے, اس بنا پر آپ نے عمل چھوڑا تو یہ بھی ریاکاری. عمل نہ کرنا بھی ریاکاری. بات سمجھے میری؟ بہت ساری مثالیں ہیں. مثال کے طور پر کوئی ٹوپی نہیں پہنتا, اب اس نے ٹوپی پہننا شروع کیا یا اس نے ارادہ کیا کہ مجھے اب ٹوپی پہننا ہے, یہ تو اسلام کا شعار ہے, یونیفارم ہے, مسلمان کی علامت ہے کوئی یا, لیکن اس نے ایک دم سے سوچا کوئی دوسرے تو ساتھی پہنتے نہیں, میں پہنوں گا تو کیا کہیں گے, لاؤ میں بھی نہیں پہنتا. اب نہ پہننا یہ ریاکاری ہے. اب آپ ہی بتلاؤ, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں.
مثال کے طور پر آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ واقعتاً ذکر کریں، تلاوت کریں، لیکن دوسرے ساتھی ذکر نہیں کرتے تو آپ نے بھی ذکر کرنا چھوڑ دیا کہ اگر میں ذکر کروں گا تو لوگ یوں کہیں گے تو بڑا مطلب کہ پڑھنے والا آ گیا، بیٹھ جانے، اس بنا پر اس نے چھوڑ دیا۔ دیکھو عمل تو کیا نہیں تو اس کو ریاکار سمجھا جائے گا، اور ریا شرکت سے بھی بعض مرتبہ بدتر ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں شرک خفی، کیوں؟ اس لیے کہ عمل جو کیا جاتا ہے وہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اس نے جو عمل چھوڑا یا کوئی عمل کیا وہ مخلوق کے لیے کیا، یہ شرک ہوا۔ حالانکہ عمل واحد اللہ کے لیے ہوا کرتا ہے، مخلوق کے لیے نہیں، اس بنا پر ریاکاری شرک ہے۔ تو ایسے مسلم کے بارے میں فرماتے ہیں الذین هم یراؤون، آگے عجیب بات، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی جو برتنے کی جو چیزیں ہیں اس سے وہ روکتے ہیں لوگوں کو کہ معمولی برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتا، وہ ایسا ہے۔ اور معمولی برتنے کی چیزیں کون سی؟ ایک صحابی سے کسی نے سوال کیا بعد میں آنے والوں میں سے، تابعین میں سے، کہ آپ معاون کسے کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ تو اس صحابی نے جواب دیا کہ ہم صحابہ آپس میں کلہاڑی کو، پھاوڑے کو، کدال کو، پیالے کو، آگ کو، ان کو ہم معاون کہتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ تو محنت کا تھا، مزدوری کا تھا، کھیتی باڑی کا تھا۔ تو یہ چیزیں کیسی ہے، ایک دم سے کسی کو لکڑا کاٹنے کی ضرورت پڑی، کسی کے پاس کلاڑی نہیں، تو کوئی کسی صحابی کے پاس جاتا، میں کلاڑی دے دوں 2 منٹ کے لیے، مجھے لکڑی کاٹی ہے، تو وہ صحابی انکار نہ کرتا، فوراً دے دیتا، اور اس کی ضرورت پوری ہوتی فوراً وہ واپس کر جاتا۔ اس کو بولتے ہیں معاون۔ لیکن وہ کیسا ہے معلوم، کہ معمولی برتنے کی چیز بھی نہیں دیتا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا شروع میں شان نزول کے طور پر کہ ابو جہل تو کیسا تھا، معمولی جو برتنے کی چیزیں تھی وہ بھی نہیں دیتا تھا لوگوں کو۔ ایک تو یہ قول حضرت عائشہ بغیر سننا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ معاون کیا چیز ہے؟ صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگ، پانی، اور آگ پانی، یہ 2 چیزیں بیان فرمائی۔ تو فرمایا ہاں تیسری چیز بھی بیان، نمک۔ الحمدللہ یاد آ گیا کہ معاون کیا چیز ہے۔ اس روایت کو یاد رکھنا پوری زندگی، اور آدمی سے عمل شروع کر دینا۔ کتنی فضیلت والی ہے روایت دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں، آگ، پانی، نمک۔ حضرت عائشہ نے تعجب سے فرمایا کہ نمک اور آگ کی معاون میں داخل ہے؟ لیکن عائشہ تو کیا سمجھتی ہے، تو کیا سمجھتی ہے؟ آگ کا انگارہ اگر کسی نے کسی کو استعمال کے لیے دیا اور اس سے آگ جلائی، اور آگ جلانے کی بنا پر اس نے کھانا پکایا، دوسرے گھر والوں نے چاہے وہ 10 آدمیوں کا کھانا ہو، اس آگ کی بنا پر 10 آدمیوں نے کھانا کھایا تو 10 آدمیوں کے کھانے کھلانے کا ثواب وہ انگارہ دینے والے کو ملے گا۔ حدیث مشکات شریف میں ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب آج کل آپ کہیں گے کہ انگارے ہم کہاں سے لائیں، تو آسان مثال میں دے دو، ارے کسی غریب کو لائٹر لا کے دے دو، گیس لائٹر۔ لائٹر سے آپ ہی بتاؤ کتنے مہینے وہ آگ جلائے گا وہ غریب؟ 10 مہینے تک اگر وہ لائٹر چلا، 10 مہینے تک اس گیس کے چولہے پر کھانا پکایا، 10 مہینے تک آپ کو کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا۔ کتنا سستا سودا۔ اگر ہم سے دعوت نہ ہو سکے 10 آدمیوں کی تو اس طرح دعوت کر دے، 50 روپے کا لائٹر لا دے کسی کو، یا کسی کی برتن کی دکان ہو، کوئی بیچارہ غریب جیسا لگا لائٹر لینے آیا، بھائی پیسے رہنے دو، بالکل آسان سودا ہے۔ 30 روپے میں کیا ہو گیا، 40 روپے میں کیا ہو گیا، اور اس کو تو لائٹر 10-20 میں ملا ہوا ہے، ارے 10-20 میں مفت کا ثواب لے لو، جب تک وہ لائٹر چلے گا اتنے دن تک اس کو کھلانے کا ثواب ملے گا۔ اب کھلانے کی کیا فضیلت ہے معلوم؟ جب انشاءاللہ یہ موقع آئے گا اس وقت میں کہوں گا، ورنہ اپنی بات ادھر سے ادھر چلی جائے۔
کھلانے کی فضیلت تو عجیب و غریب ہے. صرف ایک بات میں کہہ دوں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ایک آدمی کی دعوت کی ایسا سمجھا جائے گا کہ گویا اس نے حضرت جبرائیل دنیا میں تشریف لائے. آپ ہی بتاؤ پوری دنیا ٹوٹے گی نہیں حضرت جبرائیل کی دعوت کے لیے؟ تو ایک کوئی بھی آدمی ہو کچھ بھی اگر دعوت کی تو یوں سمجھا جائے گا حضرت جبرائیل کی دعوت کی. ایک آدمی کو کھلانا تو 10 آدمیوں کو کھلانا کتنا ثواب. آگے لمبی حدیث ہے، 2 آدمیوں کی یہ فضیلت، 3 آدمیوں کی یہ فضیلت، 4 کی یہ، 5 کی یہ، الگ الگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. جب آئے گی نا دعوت کے اوپر بات اس وقت میں کہوں گا انشاءاللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. دوسری بات فرمائی کہ پانی، یہ عائشہ تو کیا سمجھتی ہے پانی کو؟ اگر کسی نے کسی آدمی کو ایک گلاس پانی پلایا ایسی جگہ پر کہ جہاں پانی ملتا ہو، قحط طاری نہ ہو، جیسے کہ یہاں پر کہ قحط طاری نہیں، پانی ہر جگہ ملتا ہے، اس کے باوجود کوئی بھی آدمی ہو پانی کی ضرورت پڑی پانی پلا دو، تو پانی جو پلائے گا ایک غلام آزاد کرنے کا. اب آپ ہی بتلاؤ اگر افطاری کے وقت اگر کسی نے پانی پلا دیا تو پورے روزے کا ثواب اس پانی پلانے والے کو ملے گا. اور روزے کا ثواب، ارے فضیلتیں تو اتنی ہے کہ آدمی اگر سنے نے تو ایک دم سے مذاق سمجھے کہ کیا اتنا، ارے اتنا تو کچھ بھی نہیں ہوا کہ نہ سے اللہ پوری دنیا تو کیا ایک ادنا جنتی کو 10 دنیا کے برابر دے گا. یہ تو معمولی ہے، جب دے گا نا ثواب تب پتا چلے گا یہ تو کچھ بھی نہیں. تو کیا فرمایا؟ ایک گلاس پانی ایسی جگہ پلایا کہ جہاں پانی ملتا ہو، اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کا سبب. اور جہاں پانی نہ ملتا ہو، جیسے کہ عام طور پر سفر میں پانی نہیں ملتا، تو اگر کوئی ہمارا ساتھی ہو وہ ایک پاؤچ لے روپیے کا، بھائی تو رہنے لے روپیہ میں دیتا ہوں، تو یہ کیسی جگہ پانی پلایا جہاں پانی نہیں ملتا، عام طور پر پیسوں سے ملتا ہے. ارے پانی پلاؤ، ایک بوتل لے لیا، 5 آدمیوں نے پانی پیا، یوں سمجھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمانے ایک مردے کو زندہ کرنا ایک گلاس پانی پلانا. اور مردے کو زندہ کرنا کچھ معمولی بات ہے. آج آدمی اپنی زندگی کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، ایک گلاس پانی میں لاکھوں روپیوں کا ثواب. یہ فضیلتیں ہیں لیکن ہم اس سے ناواقف. اتنا ثواب ملتا ہے. اور اگر یہ تو میں نے پانی کی بات کی، آگے یہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نمک کی بات سنو. اے عائشہ، جس کھانے میں نمک ڈالا جائے گا اس نمک کی بنا پر جو کھانا درست ہوا، کھانا اچھا لگا، جس کھانے میں یہ نمک پڑے گا وہ کھانے کا ثواب اس نمک دینے والے کو ملے گا. تو کتنا سستا تو رہا. ایک بات میں کہہ دوں، بعض مالدار لوگ ماشاءاللہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو پورا تھیلی غریب کے یہاں پہنچاتے ہیں، کستر، گاجر، کھجور یا کوئی بھی چیز. ارے نمک بھی رکھ دو، نمک کی تھیلی رکھ دو، سستا بالکل آسان علاج. وہ نمک جب تک چلتا رہے گا نا وہاں تک ثواب ملتا ہے. پورے رمضان وہ کھانا پکائیں گے اس نمک سے تو رمضان میں کتنا ثواب ملے گا بتاؤ. لیکن ہمارا ذہن کیوں نہیں جاتا معلوم؟ آخرت کی نیکیاں لینے کی وہ حرص نہیں. ہاں دنیا کی باتیں میں کرتا کہ پرانا عمل کرو گے 1 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ ملے گا. شاید کوئی ایسا نہ ہو کہ تم اس عمل کو نہ کرے. کیوں؟ ایک دنیا کی ایک طلب ہوتی ہے. اور یہ آخرت کی بات ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا میرے پاس جتنی بھی باتیں ہوگی ادھر بات ہوگی، میں نقد بات نہیں کروں گا. لیکن یہ ادھر بات ایسی ہے مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ اصل تو ادھر ہی تھا. دنیا تو نقد ہے، یہ تو دھوکہ تھا، دھوکے کا سامان ہے. کلام مجید میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. خدا کرے ہم اس دنیا کو سمجھ جاوے کہ یہ تو دھوکے کا سامان ہے، اس کے ہم لٹو نہ بن جاوے، اس کے ہم عاشق نہ بن جاوے، اس کے پیچھے نہ پڑے، بلکہ آخرت کی ہم فکر کرنے والے بن جاوے. یہ ہے صحیح معنوں میں ادھار. لیکن ادھار عجیب ہوگا، جس نے ادھار کو اپنایا اللہ تعالیٰ اس کا نقد بھی سنوار دے گا. سن لو یہ جملہ میرا حدیث میں، جس نے آخرت کی فکر کر لی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی تمام فکروں کو خود اپنے ذمے لے لے گا. آپ کی الجھنیں دور، آپ کی پریشانیاں دور، آپ کے مسائل حل.
جو آخرت کی فکر کرے گا. تو یہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ میں نے سمجھایا. یہ صورت پوری ہوئی. میں نے مختصر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا. واقعات اس صورت سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ہم ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں بعض مرتبہ نماز میں، لیکن یہ صورت میں تو کیسے مضامین ہے. پورا مطلب کہ دین کا خلاصہ سمجھو اور اسی طرح دنیا کا خلاصہ سمجھو. اب اس سے ہمیں سبق لینا ہے کہ ہم اس صورت کے تو مستحق نہیں بنتے، کہ ہم تو ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ دین کی تکذیب کرنے والے ہم تو نہیں بنتے نا. کیا مطلب دین کی تکذیب کرنے والا؟ ابو جہل کے بارے میں آیا تھا کہ وہ مسکینوں کو کھانا تو کیا کھلاتا، دوسروں کو ابھارتا نہیں، دوسروں کو بھی رقم نہیں دیتا اور یتیموں کو دھکا دیتا ہے. یہ تو معمولی کام، اور فرائض والے جو کام ہے، زکات کے جو کام ہے اور نماز کے جو کام ہے وہ سب کرے گا. تو آپ ہی بتاؤ، دین کو تکذیب کرنے والا بطریق اولا سمجھا جائے گا. تو چلو اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہوگی، ہماری زندگی میں زکات نہیں ہوگی، ہماری زندگی میں سنتوں کو زندہ کرنا نہ ہوگا، یہ دل پر یوں سمجھا جائے گا ہم بھی آخرت کی تکذیب کرنے والے ہیں. اگرچہ ظاہر میں مسلمان ہیں لیکن مسلمان کا کام نہیں. یہ اس صورت کا خلاصہ نکلا. یہ ہمیں سبق لینا ہے. اگر یہ فکر پیدا ہو گئی آخرت کی، میں نے شروع میں کہا تھا تمام کامیابیوں کی کنجی اور چابی آخرت کی فکر ہے. جس کو آخرت کی فکر پیدا ہو گئی نہیں سمجھو وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اور یاد رکھنا جس کو آخرت کی فکر نہ ہو بلکہ آخرت سے غفلت ہو تو یاد رکھنا یہ تمام بیماریوں کی چابی. علماء فرماتے ہیں یہ خلاصہ ہو چکا اور تو وقت بھی کافی ہو چکا. اب نئی صورت شروع ہو رہی ہے، اس بنا پر آئندہ کل ہی اب تو نئی صورت انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جو اس صورت کے متعلق جو باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائی، واقعیت اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں دل میں اتارنے کی اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد افضل صلواتک. اللهم لك الحمد كما انت اهل فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل وفعل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفرة. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما دے، ہمارے حال پر مزید رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ عافیت مقدر فرما. یا اللہ واقعیت آج دنیا میں ہر انسان پریشان ہے، کوئی بھی ہو. یا اللہ اس مجمع میں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے اعتبار سے کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں گے. یا ارحم الراحمین تو بخوبی جانتا ہے، بعض زیادہ پریشانی میں ہوں گے، بعض ان سے کم پریشانی میں. یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس پریشانی کو دور فرما کر عافیت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ سکون نصیب فرما. یا اللہ راحت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، ہم دنیا تو جمع کر سکتے ہیں، یا اللہ دنیا تو ہم کما سکتے ہیں، لیکن اس دنیا میں عافیت اور راحت اور سکون اور چین تو ہم نہیں لے سکتے، نہ کسی دکان میں ملتا ہے. یہ تو تیرے قبضے میں ہے. یا اللہ اس راحت اور سکون اور عافیت اور چین کو تو نے اپنے قبضے میں رکھا. یا ارحم الراحمین، جب آپ نے دنیا عطا فرمائی تو دنیا کے ساتھ یا اللہ چین و سکون اور عافیت بھی عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی مشکلات کو دفع کرنے والا ہے. اپنے فضل سے یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما دے. یا اللہ ہم تمام کے کتنے مسائل ہیں. یا اللہ دنیا کے تو ہزاروں مسائل ہیں. یا اللہ قبر کے بھی کتنے مسائل ہیں.
حشر کے مسائل ہیں، پل صراط کا ایک مسئلہ ہے، تیرے سامنے حاضر ہونے کا مسئلہ ہے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کا بھی ایک مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ یا اللہ۔ کتنے مسائل ہیں یا اللہ، وہ تمام مسائل جب تک تو نہ چاہے حل نہیں ہو سکتے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ، اپنے کلام مجید کی برکت سے، اس مہینے کی برکت سے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دے یا ارحم الراحمین۔ چاہے ہمارا یا اللہ بیماری کا مسئلہ ہو، ظاہری باطنی بیماریوں کا مسئلہ ہو، ہماری اولاد کا مسئلہ ہو، ہمارا گھر بار کا مسئلہ ہو، روزی روزگار کا مسئلہ ہو، رشتے داروں کا مسئلہ ہو، یا کوئی بھی یا اللہ مسئلہ ہو، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تجھ ہی سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمارے تمام مسئلوں کو حل فرما دے یا اللہ۔ واقعتاً ہمارے پاس ایسے اعمال تو نہیں کہ جن اعمال کی بنا پر آپ کی رحمت متوجہ ہو، لیکن یا اللہ آپ تو بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، تو کافروں کو نوازتا ہے، تو اپنے دشمنوں کو نوازتا ہے، تو شیطان کو بھی یا اللہ اس کی تمنا کو یا اللہ نا امید نہیں کرتا۔ تو یا اللہ چاہے ہم گنہگار ہیں لیکن تیرے ہی توفیق سے، تیرے ہی فضل سے یا اللہ ہم مسلمان ہیں، اور مرتے دم تک یا اللہ ہمیں مسلمانی پر قائم رکھنا، مرتے وقت یا اللہ ہمیں مسلمان رکھنا، اور مرنے کے بعد یا اللہ دوبارہ زندہ کرے تو مسلمان ہونے کی حالت میں ہمیں زندہ کرنا۔ تو ہم تو مسلمان ہیں یا اللہ، تیرا ہی شکر ہے، تیرا ہی فضل ہے، اگرچہ ہم گندے ہیں یا ارحم الراحمین ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ۔ تو جب غیروں کو نوازتا ہے تو اپنے فضل و کرم کی اللہ اس مہینے کی برکت سے ہمیں بھی نواز لے یا اللہ، ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما یا اللہ۔ جو بیچارے مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے شکلیں، صورتیں اور اسباب پیدا فرما یا ارحم الراحمین۔ جس کا اپنی نوجوان لڑکیوں کا مسئلہ ہو، اپنے نوجوان لڑکوں کا مسئلہ ہو، یہ بھی بڑا زبردست مسئلہ ہے یا اللہ۔ والدین کو نیند نہیں آتی یا اللہ، نوجوان لڑکیوں کو گھر میں دیکھ کر نیند حرام ہو جاتی ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے یا اللہ۔ اس سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں یا اللہ، ہمارے پاس ایسے اعمال تو نہیں ہے کہ اس کا واسطہ دے سکے، لیکن آپ کی رحمت تو ہے، تیری رحمت کے سہارے یا اللہ، تیری کرم اور تیری کریمی کا سہارا تو یا اللہ ہمارا اس مسئلے کو بھی آسان فرما دے، ہماری نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کا مسئلہ بھی آسان فرما دے، بہترین اور نیک سارے ان کا رشتہ مقدر فرما دے، جو رکاوٹیں ہو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے یا اللہ۔ اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کا صحیح ادب بچا لانے کی توفیق عطا فرما، معاصی سے، گناہوں سے، تیری نافرمانی سے بچا دے یا اللہ۔ تیری نافرمانی کا کیا نقصان ہوتا ہے دنیا کا آخرت کا، وہ ہمیں سمجھا دے یا اللہ، اور نقصان سے بچنے کی توفیق دے دے یا اللہ۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو زندہ نہ کرنے کی بنا پر جو پریشانیاں آتی ہیں، جو نقصان ہوتا ہے دنیاوی اور دینی، وہ ہمیں سمجھا دے یا اللہ، اور سمجھانے کے بعد یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمارے نوجوانوں کو بھی یا اللہ ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، لوگوں کی ملامت سے، لعن طعن سے، برا بلا کہنے سے پوری حفاظت فرما یا اللہ، اس کا اثر لینے سے بچا لے یا اللہ۔ ہماری ان مجالس کو قبول فرما لے یا اللہ، قبول فرما لے۔ کل قیامت کے دن یا اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا یا اللہ۔ ہمیں بھی راضی فرما دے، ہمیں بھی خوش فرما دے یا اللہ۔ تجھ سے ہم توفیق طلب کرتے ہیں، ہمیں صحیح توفیق عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح ہدایت عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، صالحیت، صلاحیت، قابلیت، قبولیت سے ہمارا مال فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہماری بچوں کی یا اللہ صحیح تربیت فرما یا اللہ، صحیح تعلیم عطا فرما، ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ، ان کو دین کا داعی بنا، ان کو نمازی بنا، سنتوں کا زندہ کرنے والا بنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہمیں دین پر چلنا آسان کر دے یا اللہ، لوگوں کے اور دشمنوں کے تانوں سے یا اللہ اثر لینے سے پوری
کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین۔ پوری زندگی 5 وقت کی نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، آداب و ارکان کی رعایت کے ساتھ ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، تلاوت کی توفیق عطا فرما یا اللہ، تجھی سے مانگنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ہماری تمام ضروریات کو پوری فرما دے یا اللہ، ہماری تمام حاجتوں کو پوری فرما دے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ جو مانگا، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے، اپنی شاہ نشان سب کچھ عطا فرما۔ تو ہماری حاجتوں کو بخوبی جانتا ہے، ہماری حاجتوں کو عافیت کے ساتھ جلدی پوری فرما دیا اللہ۔ ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، ہمارا دین بھی بنا دے، ہماری دنیا بھی بنا دے یا اللہ، سب کچھ بنا دے یا ارحم الراحمین۔ ہمیں خوش فرما دے یا ارحم الراحمین۔ ہماری یا اللہ جو بھی بیماری ہو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس بیماری کی نعمت کو شفا کی نعمت سے مبدل فرما دے، ہمارے ذوق کو، ہماری کمزوری کو قوت سے مبدل فرما دے، ہماری غربت کو یا اللہ غنا سے اور دولت مندی سے مبدل فرما دے، ہماری سلب توفیق کو یا اللہ توفیق سے مبدل فرما دے یا اللہ، آپ سے تو ہمیں دوری ہے، اس دوری کو اپنے قربت سے مبدل فرما دے، سنتوں سے ہم دور ہیں، سنتوں سے قریب فرما دے، اپنے فضل و کرم کی اللہ ہماری دعا قبول فرما دے۔ اپنے یا اللہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس کلام مجید کی برکت اور نسبت سے یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دے، اس مہینے کو قبول فرما دے یا اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وسلم۔ بیمار اردو میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو ہمارے سلام فون پر فون کر، ہمارے نمبر ہے